بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال کیے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، امن سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق رہو گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہارے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی سورت 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی مہر لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعیت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط مصریہ و سکندریہ کو لکھا جس کا نام مریج بن متی اور اس کا لب مقوقس تھا۔ حضرت حاتب بن ابی ملتع رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاتب بن ابی ملتع رضی اللہ عنہ شاہ مقوقس کے دربار پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اسے نشان عبرت اللہ نے اسے نشان عبرت بنا لیا، لہذا دوسروں سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کرے۔ اس موقع پر حضرت حاتب اور شاہ مقوقس کے درمیان ایک مکالمہ ہوا جو حاضر خدمت ہے۔ مقوقس، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاتب بن ابی ملتع، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ مقوقس، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا جب کہ ان کی قوم نے انہیں یعنی مکہ سے نکالا تو انہوں نے ان کے لیے عذاب کی بدعا نہیں کی؟ حاتب بن ابی ملتع، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس، بالکل مانتے ہیں۔ حاتب بن ابی ملتع، آپ بتائیے، جب ان کی قوم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولے دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو انہوں نے بدعا کیوں نہیں کی ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس، آپ ایک حکیم اور عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان معبور نام تھا جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مقوقس العظیم القبط، اما بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی گرامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس میں آپ نے دعوت دی میں نے سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے اور آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریا اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، جن میں 2 کنیزیں ماریا قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھی۔ اس کے علاوہ 1 سفید اونٹ، 1 خچر، 1 نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا بھی شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ترجمہ، ہم سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں، ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتے جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دے، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاتب بن ابی ملتع رضی اللہ عنہ ان کے سامنے اللہ کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین باتیں بڑے غور سے سنتی تھی۔
اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری پیش محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئیں کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخر کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سیدھے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضر ہو گئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ادب و احترام سے سلام عرض کیا اور شاہی مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ سیدہ ماریہ سے شروع سے پردہ کرایا تھا۔ پھر مقوقس نے لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا ہی درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پڑوس میں حضرت حفصہ بن نعمان کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ کنیز تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بہنوں کو اپنی غلامی میں ایک ساتھ جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ ان کی بہن حضرت سید ناصرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد سیدہ ماریہ قبطیہ امید سے ہو گئیں۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ذوالحجۃ الحرام 8 ہجری میں انہیں شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچی کی ماں بنے تو اسے ام والد کہتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹی کی خبر آنے انومان میں واحد مدینہ منورہ کے گلی کوچ میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیقہ بھی کیا گیا۔ 2 مینڈے ذبح کیے گئے اور ان کا سر منڈوایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی،
اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی عمر 1 سال قدر ذرا زیادہ ہوئی تو اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت سید ابراہیم رضی اللہ عنہ کی حالت سے اندازہ ہو گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ دخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنے والدہ کی گود میں دم توڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم 18 ماہ تک زندہ رہے، پھر وفات پائے گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا۔ لہذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں اور ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یادوں میں گم سم سی رہتی تھی۔ اب وقت یاد الہی میں بسر ہو رہتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ کا وصال وقت آ گیا، لہذا بستر مرگ پر دراز ہو گئی۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑا خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر اور بالوں پر بڑی پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ حضرت سیرین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے ازواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہے۔ وہ حرم نبوی میں آنے والی واحد خاتون تھی۔ ان کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر اشارے کنایوں میں ہی صحیح زبور میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم کے حوالے سے جو پیش گوئیاں بائبل کے مختلف مقام پر آئی ہیں، ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اور پھیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ قاضی سلمان منصوری رحمت اللہ علیہ کم تراز ہیں۔ داہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ ملک یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ رضی اللہ عنہا کو ملک یمین بتاتے ہیں۔ پیش گوئی میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے یہی آیا ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوادہ شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔